السلام علیکم لیول ہشتم، کیا حال چال ہیں بیٹا آپ سب کے؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ یہ آپ کے اردو کا یونٹ ہے، میں مس شازیہ خان کیمپس 9 سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج جو ہم اپنا کام کرنے جا رہے ہیں وہ ہے تلخیص نویسی۔ صفحہ نمبر 131 نکالیے، عنوان ہے سیر اور سفر، ٹھیک ہے؟ پیج کھول لیجئے بیٹا۔ اب ذرا صفحے پہ نظر رکھیے، یہ بہت اہم اقتباس ہے، اس کو سمجھ کر آپ نے سیر و سیاحت کے موضوع پہ مضمون بھی لکھنا ہے، تو ٹھیک ہے؟ ذرا توجہ سے اس پہ رکھیے گا تاکہ اچھی طریقے سے موضوع کی وضاحت ہو جائے۔ سیر و سیاحت کچھ لوگوں کے نزدیک بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ تجسس کا ایک احساس انہیں نئے نئے مقامات کی طرف لے جاتا ہے، یعنی انسان سیر و سیاحت کیوں کرنا چاہتا ہے کہ اسے نئے مقامات دیکھنے کی خواہش ہوتی ہے، وہ ان کے بارے میں جاننا چاہتا ہے۔ نئے تجربات سے ہمکنار ہونا، کسی ایسی تہذیب یا مقام یا شے کی دریافت جو اس وقت تک نامعلوم تھی، انہیں طرح طرح کے خطرات سے گزرنے پر مائل کر لیتی ہے۔ اب یہاں تمہید باندھی گئی ہے کہ انسان اس سیر و سیاحت کیوں کرنا چاہتا ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، کون سی ایسی وجوہات ہیں جن کی بنا پر انسان سفر کے لیے نکلتا ہے۔ اب یہاں اس کی تمہید بندی ہے، آگے دیکھیے۔ مائل کرنے کا مطلب ہے راغب کرنا، ٹھیک ہے؟ انڈر لائن کرتے جائیے۔ انہیں تسلیم نہیں ہوتا کہ ان کی دہلیز کے اس پار ایک جہاں ان کا منتظر ہو، وہ اپنے گھر کے حفظ و امان میں بیٹھے رہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو تمام عمر ایک ہی مقام پر گزار لیتے ہیں۔ اب یہ موازنہ کر کے بتا رہے ہیں کہ ایک وہ لوگ ہیں جو دنیا جہاں کی سیر کر کے جاننے اور تجسس کا شوق ہے، ایک وہ لوگ ہیں جنہیں کسی قسم کی کوئی خواہش نہیں ہے، وہ اپنے چار دیواری کے اندر ہی اپنی زندگی گزار لینا چاہتے ہیں۔ انہیں قطعی شوق ہے، نہ ارمان ہے کہ وہ خود کو بے چین اور بے آرام کر لیں، خصوصاً آج کل جب کہ ٹیلی ویژن، کتابوں، رسالوں نے دنیا کو کیا قلعہ کے بھی صفحات بھی ناظرین کے آگے کھول کر رکھ دی ہیں۔ اب کیوں نہیں ہے اس کی ریزن بتائیے، کیونکہ آج ٹیکنالوجی نے ہر چیز بہت آسان کر دی ہے، گھر بیٹھے آپ دنیا جہاں کی سیر کر لیتے ہیں۔ لیکن دوسروں تک یہ معلومات بہم پہنچانے کا احسان بھی انہی باہمت اور شوقین افراد کے سر جاتا ہے۔ اب یہ انڈر لائن کرے، ایسے کون سے لوگ ہوتے ہیں، ان میں ایسی کیا خصوصیات ہوتی ہے جو سیر و سیاحت کرنے کے شوقین ہوتے ہیں، اب یہ دیکھیے، جو جستجو، دریافت، شوق اور فہم رکھتے ہیں، وہ اپنے تجربات اور مشاہدات کی تحریر و تصویر کے ذریعے محفوظ کرتے ہیں۔ اس طرح دوسروں کو بھی اپنے کارناموں میں شریک کر لیتے ہیں۔ یعنی جو سفر نامے ہم پڑھتے ہیں، جو ڈاکیومنٹری ہم دیکھتے ہیں، تو وہ کیسے بنتی ہیں؟ وہ انہی لوگوں کی وجہ سے بنتی ہیں نا، جن کے اندر تجسس کا مادہ ہوتا ہے، جو سیر و سیاحت کے لیے نکلتے ہیں، سفر کی تکالیف برداشت کرتے ہیں اور دنیا کے سامنے حقائق کو لے کے آتے ہیں۔ اب دوسرے اقتباس پہ نظر ڈالیے۔ اس کے علاوہ کسی بھی سفر پہ نکلنے سے پہلے جو تیاری، انتظامات اور منصوبہ بندی ہوتی ہے، اس سے بھی انسان کو بہت کچھ سیکھتا ہے۔ یعنی کہ سفر صرف ایسا نہیں ہوتا کہ ہم اٹھے اور چل دیے کہیں، ہے نا؟ آج ہمیں لاہور جانا ہے یا ہمیں سری لنکا جانا ہے، کہیں بھی جانا ہے، انڈونیشیا، تو ہم گھر سے سامان پیک کر کے تو نہیں نکل جاتے نا، اس سے پہلے ہمیں بالکل پلاننگ کرنی ہوتی ہے، منصوبہ بندی کرنی ہوتی ہے۔ تو یہ ساری جو تیاری ہے، اس سے کہہ رہے ہیں، اس سے بھی انسان کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ مثلاً اپنے وسائل اور وقت کا صحیح استعمال۔ اب یہ اس پہ نمبر 1 لکھیے۔ بدلتے ہوئے حالات، نئے لوگوں میں خود کو ڈھالنا اور سمجھ بوجھ سے کام لینا، یہ پوری کی پوری سطر جو ہے قد کشیدہ ہوگی۔ ہر قسم کی تبدیلی کا مثبت طریقے سے مقابلہ کرنا۔ اب یہ 4 طریقے بتائیں، یہ سب چیزیں کیا بتائیے کہ کیا چیزیں انسان کو سیکھنے کو ملتی ہیں۔ آگے دیکھیے، گزرے ہوئے زمانوں میں سیر و سیاحت کے شائقین شاید اپنی عمر کا بیشتر حصہ اسی مہم میں گزار دیتے تھے، کیونکہ سمندر اور خشکی کے راستوں پہ سفر آسان نہ تھا۔ اب یہاں بتا رہے ہیں کہ پرانے زمانے میں لوگ سفر کیسے کرتے تھے اور کس قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا، وہ مشکلات بتائی جا رہی ہیں، ان کو انڈر لائن کیجیے گا۔ کیونکہ سمندر اور خشکی کے راستوں پہ سفر آسان نہ تھا، ہفتے کیا مہینے گزر جاتے تھے، پھر طرح طرح کے خطرات بھی تھے۔ سمندری طوفان اور خطرناک راستوں کے علاوہ بحری قزاق بھی تھے۔ قزاق یعنی جو ڈاکو ہوتے ہیں، جو سمندر میں کشتیوں کو اور لوگوں کو لوٹ لیتے ہیں، جو لوٹ مار کر کے بعد مسافروں کو قتل کر دیتے ہیں یا پھر غلام بنا کر فروخت کر دیتے ہیں۔ اس طرح خشکی کے راستے پر بھی ڈاکوؤں کے حملے کا خطرہ ہوتا ہے۔ یہ قدرتی آفات سے نبر آزمائی ہوتی ہے۔ صفحہ نمبر 132 پہ آئیے، لاسٹ پیراگراف پہ آخری اقتباس ہے، اس کو دیکھیے۔ آج کل تو فاصلے سکڑ گئے، یعنی کہ آج کل مہینوں کا سفر گھنٹوں میں ہو جاتا ہے۔
گو کہ زحمتیں آج بھی ہیں، کچھ ممالک اور مقامات آج بھی اجنبیوں کا خیر مقدم نہیں کرتے، ان کی نیت پر کافی شک کرتے ہیں، لیکن ایک فطری تجسس ہے، ایک شوق اور جستجو ہے جو انسان کو قائل اور مائل کر لیتی ہے کہ وہ خود اپنی آنکھوں سے کسی نئے مقام کو دیکھے، کسی نئے تجربے سے گزرے، ان نظاروں کا خود مشاہدہ کرے جو اس کرۂ ارض کے کونے کونے میں پھیلے ہوئے ہیں۔ اب اس کو دیکھیے، اس کی جو آپ کو اشارے دیے گئے، اشارت کی مدد سے آپ نے 100 الفاظ سے مبنی جو ہے وہ ایک پیراگراف یا تلخیص تحریر کرنی ہے۔ سیر و سیاحت کی طرف مائل ہونے کی وجوہات، کیسے لوگ سیر و سفر کرنے سے پیچھے ہٹتے ہیں، اس رد عمل کی وجوہات، سفر کے تجربے سے کیا سیکھا جاتا ہے، ماضی کے مقابلے میں آج کل سفر کرنے کی آسانیاں، ان 4 اشارات پر مبنی آپ کی تلخیص ہونی چاہیے۔ اگر آپ اس کو بہت اچھی طریقے سے کر لیں گے تو دوسرا کام آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو مضمون کرنا ہے آپ کو سیر و سیاحت کا شوق، صفحہ ہے 157۔ اب یہاں اس کے اشارے دیکھ لیتے ہیں، جس اشارے کی بنیاد پر آپ نے مضمون تحریر کرنا ہے۔ نئے تاریخی اور تفریحی مقامات دیکھنے کا موقع، نئے لوگ، نئی زبانیں جاننا، معلومات میں اضافہ، سفر نامے، منصوبہ بندی اور تیاری، دنیا کے غیر معمولی اور دلچسپ نوادرات دیکھنے کا موقع۔ اب آپ نے کرنا ہے کہ سب سے پہلے 3 پیراگراف پر آپ کا یہ مضمون ہونا چاہیے، 150 الفاظ پر لکھیے گا۔ اور اب یہاں اشارے کی تقسیم میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ نئے تاریخی اور تفریحی مقامات دیکھنے کا، یعنی تمہید بانیے کہ سیر و سیاحت کا شوق کیوں ہوتا ہے، تاکہ انسان نئے تاریخی عمارتیں ہیں، مقامات ہیں، ان سب کو دیکھے، ٹھیک ہے۔ تو پہلے یہاں سے جب آپ یہ تلخیص کر لیں گے تو آپ کے لیے مضمون کرنا بہت آسان ہوگا۔ پھر آپ کو نئے لوگ اور نئی زبانیں جاننے کا موقع ملتا ہے، نئی تہذیب سے مترادف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ فرض کریں مغرب کا سفر کر رہے ہیں، آپ فرانس جا رہے ہیں، لندن جا رہے ہیں، تو وہاں کو نقطۂ نظر سے دیکھیے کہ آپ وہاں کس وجہ سے سیر کرنے جا رہے ہیں اور وہاں آپ کو کیا کیا سیکھنے کا موقع مل سکتا ہے۔ پھر اس سے کیا فائدہ ہوگا اس کا بعد فائدہ کیا لکھنا ہے۔ یہ 2 جو آ رہے ہیں آپ کا، دوسرا اور تیسرا، یہ فائدے ہیں سیر و سیاحت کے، ٹھیک ہے۔ اور شوق کیا ہے آپ کا، کہ آپ تاریخی مقامات دیکھنا چاہتے ہیں، تفریحی مقامات دیکھنا چاہتے ہیں، اس سے محظوظ ہونا چاہتے ہیں، اور اس سے جو فائدہ ہوگا وہ یہ 2 اشارے ہو گئے۔ تیسرا اشارہ، یہ 3 اشارے جو ہیں وہ آپ اپنے پہلے اقتباس میں لکھ لیجئے گا۔ دوسرا جو ہے منصوبہ بندی اور تیاری، جیسے کہ اس میں ہی بتایا گیا ہے کہ سفر یا سیاحت کے شوق پر انسان جو ہے وہ اچانک نہیں نکل پڑتا، اس کے لیے باقاعدہ منصوبہ بندی کرنی پڑتی ہے، آپ کو ویزا لینا پڑتا ہے، پاسپورٹ بنانا پڑتا ہے، کہیں جانے کے لیے رہائش کا انتظام کرنا پڑتا ہے، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں۔ دنیا کے غیر معمولی اور دلچسپ نوادرات دیکھنے کا موقع، یعنی کہ اگر انسان سیر و سیاحت کرے گا تو پھر آخری والا جو اقتباس ہے دنیا کے غیر معمولی، وہ آپ آخر میں لکھیں گے کہ انسان صرف گھر بیٹھے ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھا کے صرف گھر بیٹھے ڈاکیومنٹری نہیں دیکھے گا، بلکہ خود اسے دنیا کے تجربات اور مشاہدات سے ہمکنار ہونے کا موقع ملے گا، اور جو بھی دنیا کی غیر معمولی چیزیں ہیں، مقامات ہیں، ان کو دیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ نے کرنی ہیں، اور اس کے بعد اس 150 الفاظ پر آپ نے مضمون تحریر کرنا ہے۔ اور آگے دیکھتے ہیں جماعت میں جو کام آپ نے کرنا ہے، دیے گئے عنوان پر مضمون تحریر کریں گے 150 الفاظ پر، ٹھیک ہے، اور تلخیص کرنی ہے صفحہ نمبر 131 پہ۔ سب سے پہلے تلخیص کا سوال کر لیجئے گا۔ تلخیص اٹیمپٹ کرنے کے بعد جب آپ مضمون تحریر کریں گے تو آپ کو بہت آسانی ہوگی۔ اس سے پچھلے یونٹ میں میں نے آپ کو رپورٹ بہت تفصیل سے سمجھائی تھی، جس میں ہم نے ایک شہر کے بارے میں ہم نے معلوماتی جو تھی وہ سیاحت کے حوالے سے رپورٹ تحریر کی تھی۔ اگر آپ نے وہ کام بھی کیا ہے تو اس سے بھی آپ کو لکھنے میں، مضمون میں بہت آسانی ہو جائے گی۔ تو یہ تینوں کام جو ہیں وہ آپ کے آپس میں ملتے جلتے ہیں۔ کام کو یکسوئی سے کیجیے گا تاکہ کام کو ایک ہی بار کر لیا جائے۔ تو انشاءاللہ بیٹا آپ سے پھر جلد ملاقات ہوتی ہے۔ آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔